مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے مختصر وقت کے لیے دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آمین۔ عزیزو، اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بہنوں کا ذکر ہے۔ مرتھا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتارا، یعنی اپنے گھر میں ویلکم کیا، اور گھر میں اتارنے کے بعد وہ یسوع مسیح کی خدمت اس طور سے کرنا چاہتی ہے کہ اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا، کھانے کا اہتمام کیا، اور وہ کھانے کی فکر کرنے لگی کہ کیسے اپنے مہمانوں کو اس نے کھانا کھلانا ہے۔ اور لیکن جو دوسری بہن ہے مریم، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر یسوع کا کلام سن رہی ہے۔ مریم جو ہے وہ کلام سن رہی ہے، اور مرتھا جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، اور جو یسوع مسیح کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، مریم کی طرح وہ کبھی بھی اچھا حصہ نہیں چنتے۔ اور جب مرتھا آتی ہے اپنی بہن کی شکایت کرنے کہ میں اتنا کام کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں، خداوند تو مریم سے کہہ کہ آ کر میری مدد کرے، تو خداوند یسوع مسیح نے مرتھا کو کسی بھی طور سے اپریشیٹ نہیں کیا، اس کی تعریف نہیں کی، یا مریم کو نہیں ڈانٹا کہ بھی جاؤ اپنی بہن کی مدد کرو، بلکہ خداوند نے الٹا مرتھا کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تو بہت سی چیزوں کی فکر میں ہے، لیکن جو چیز ضروری تھی، جو تجھے کرنی چاہیے تھی، وہ ضروری چیز تو نے نہیں کی، اور مریم وہ ضروری چیز کر رہی ہے جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ سو عزیزو، آج میری اور آپ کی زندگی میں ضروری چیز کیا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اچھا حصہ کیا ہے؟ اچھا حصہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھیں، دن کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کریں، اور اگر ہم دن کا آغاز یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کریں گے تو پھر ہمارے سارے باقی کام جو ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ صبح کا آغاز یسوع مسیح کے ساتھ کیجئے، یعنی پہلا جو بٹن ہے وہ پہلے کاج میں لگائیے۔ اور بنی اسرائیل جو صبح سویرے اٹھتے تھے اور من کی تلاش کرتے تھے، ان کو من مل جاتا تھا، لیکن جیسے دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو من جو پڑا ہوتا تھا وہ پگھل جاتا تھا۔ سو عزیزو، میرے خیال کے مطابق ہمیں دن کا آغاز خداوند سے کرنا چاہیے، کیونکہ نوح کی کتاب اس کے 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہر صبح تازہ ہے۔ He is new every morning۔ تو لازم ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز خداوند یسوع مسیح سے کریں۔ مرتھا کا نعرہ کیا تھا؟ پہلے کام۔ لیکن مریم کا نعرہ کیا تھا؟ کہ پہلے دعا کی جائے، پہلے یسوع کے قدموں میں بیٹھا جائے، یسوع سے کلام لیا جائے، یسوع سے کلام سنا جائے۔ اور مریم کے بارے میں ایک بات جب تحقیق کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس مریم کو جو مرتھا اور لازر کی بہن ہے، اس کو ہمیشہ ہی میں یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھے ہوئے پاتا ہوں۔
جب لازر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا۔ دیکھیں، مریم اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں یسوع ہوتا ہے، ہاللویا، اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب یہ لازر مر چکا ہے اور پھر بھی ہم یسوع مسیح کے قدموں میں مریم کو جھکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی اگر پہلی 3 آیات پڑھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی۔ یہاں پر بھی مرتھا خدمت کر رہی ہے، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا 8 سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ ہم مریم کو یسوع مسیح کے قدموں میں جو عطر ہے وہ ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا، ہاللویا۔ سو مریم کی طرح ہمیں اپنا لائف سٹائل بنانا ہے، ہمیں یسوع کے قدموں کی تلاش کرنی ہے، اور یسوع کے جو قدم ہے دنیا کی بہترین جگہ ہے، اور ایک شاگرد جو ہے لازم ہے کہ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو یسوع کے قدموں میں بیٹھے، یسوع سے کلام لے۔ اور آج بہت سے لوگوں کے جو استاد ہیں، ان کے استاد گوگل ہے یا سوشل میڈیا ہے یا اور دیگر جگہوں سے وہ کلام لینا چاہتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا یا ان ذرائع سے ان چیزوں کو لینا، لیکن اگر آپ خدا سے تازہ کلام لینا چاہتے ہیں، ریما لینا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ جو یسوع کا شاگرد ہے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھے، اور جب آپ یسوع کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک اچھا حصہ چنتے ہیں جس سے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ سو اپنے دن کا آغاز یسوع کے قدموں میں بیٹھنے سے کیجیے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔